الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو سمندر کی لہروں میں رستہ بنا کے پار لگایا اور انہی کے دشمن کو وہیں پر غرق کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں انگنت بار درود و سلام حضور سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، رمضان الکریم کی بابرکت ساعتوں میں 94 نیوز اسٹوڈیو سے رحمت رمضان کی نشریات کا اہم پروگرام آپ درس قرآن دیکھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے قرآن کریم کا ایک اجمالی تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن ہے کیا اور قرآن کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا تو اس کی جہاں اور بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں اس کی اہم ترین خصوصیت کیا ہے۔ ناظرین، آج کے درس میں قرآن کریم کے مضامین کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ دنیا کی کوئی کتاب بھی اگر آپ دیکھ لیں ناظرین تو اس میں یہ انداز ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ابتدا میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے لکھی، اس کتاب میں ہم نے اس کو بارہا دفعہ اس کی جانچ پڑتال کی، اس کو بغور نظر ہم نے اس کا جائزہ لیا، لیکن پھر بھی چونکہ انسان ہونے کے ناطے اس میں غلطی کا شائبہ بہرحال موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والا اس میں وہ غلطی دیکھے تو ہمیں اطلاع کرے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جا سکے۔ لیکن دنیا کی واحد کتاب ایک قرآن پاک ہے جس کی ابتدا میں ہی پہلے صفحے پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک تک نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے غلطی ہونا اور ایک ہوتا ہے غلطی کی تصحیح کرنا۔ غلطی کی تصحیح کرنا وہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو اس میں ریب یعنی اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح جب آپ کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ سامنے چیز نظر آتی ہے کہ اس کتاب میں کیا مضامین ہیں اور اس کتاب میں کیا کچھ بیان کیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس محفل میں اور آج کے درس میں ہم اپنے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہیں گے تاکہ انہیں علم ہو سکے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمیں ہر چیز کا علم ہے، آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم پیچھے ہیں تو اس بات میں پیچھے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اگر غور سے جائزہ لیں تو ہمارے گھروں میں جو بک سب سے فارغ پڑی ہے وہ بک اللہ کا کتاب قرآن مجید ہے۔ تو آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کو علم ہو جائے کہ آخر اس قرآن کریم کے مضامین کیا ہیں، یہ قرآن ہمیں سمجھا کیا رہا ہے، اس قرآن میں کون سی باتیں ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، علماء مفسرین نے پوری محنت کے بعد اللہ کریم ان کی قبور کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے بڑی محنت کے بعد
اور بر صغیر میں یہاں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تفسیر کے لیے خدمات ہیں، ان تفسیری خدمات میں جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک دفعہ پھر اس بر صغیر کے اندر جو ہے لوگوں کا رخ قرآن کی طرف ہوا۔ اب قرآن کریم جو ہے، اس قرآن کریم کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ 4 ہیں۔ تمام ناظرین اس بات کو نوٹ کریں، قرآن کریم کے مرکزی مضامین 4 ہیں، اور پورا قرآن پاک اور اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ سارے کا سارا انہی 4 مضامین کے ارد گرد گھومتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ثابت کروں گا یہ بات۔ یہ مرکزی مضامین انہی پر ہم انشاءاللہ العزیز، چونکہ پورا قرآن ان 4 مضامین کے اندر بند ہے، یا تو براہ راست قرآن کریم نے کسی مضمون کو بیان کیا، یا پھر اللہ رب العالمین نے کسی مضمون کے جزیات کو بیان کیا، یا پھر اس جزیات کے سلسلے میں جو مسائل پیدا ہوئے تھے ان مسائل کا حل بیان کیا۔ تو گویا اس طرح پورے کا پورا قرآن ان 4 مضامین کے اندر اللہ کریم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے وہ 4 مضامین رکھتا ہوں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں جو سب سے پہلا مضمون بیان کیا گیا وہ اللہ کی توحید ہے، توحید باری تعالیٰ۔ دوسرا جو مضمون قرآن کریم میں ذکر کیا گیا وہ مضمون ہے صداقت رسول، رسول کی صداقت، ان کی سچائی، ان کی حقانیت۔ اور قرآن کریم کا تیسرا مضمون ہے صداقت قرآن، قرآن کی حقانیت۔ اور قرآن کریم کا چوتھا مضمون ہے آخرت یعنی قیامت۔ یہ 4 مضامین ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ 1، صداقت رسول 2، صداقت قرآن 3 اور قیامت 4۔ اب میں آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ قرآن کریم کو مجموعی طور پر تمام صورتوں میں جو بیان کیا گیا، اس میں بعض اوقات سارے مضامین کو ایک صورت میں بھی بیان کیا گیا، بعض اوقات 2 کو بیان کیا گیا، بعض اوقات 3 کو بیان کیا گیا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف ایک ہی مضمون کو ایک صورت میں بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر توحید باری تعالیٰ کا مضمون، جس میں صرف اللہ رب العالمین نے توحید کا مسئلہ بیان کیا، اپنی ذات کا مسئلہ بیان کیا، چونکہ یہ بہت اہم ترین عنوان ہے، مقصد تخلیق کائنات ہے۔ یہ موضوع مقصد تخلیق کائنات ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن پہ حاوی رکھا ہے۔ یہ بیس ہے، بیس، اساس ہے، بنیاد ہے یہ۔ تو پورے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ اسی مسئلہ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک صورت جس میں صرف اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کیا اور کوئی مسئلہ ذکر نہیں کیا وہ سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح صداقت رسول یعنی عظمت رسول، حقانیت رسول، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو اور کوئی مسئلہ اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ صورت ہے سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آخر تک۔ اسی طرح صداقت قرآن کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور اسی طرح جو قیامت کا تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ میں بیان کیا، اور سورت کا نام ہے سورہ قاریہ، یعنی القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تو یہ 4 مضامین ہیں بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ تو درس قرآن کریم کے سلسلہ میں ہم نے آج کے درس میں آپ تک جو اہم بات پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ
آپ کو علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی مسائل بیان کیے ہیں، جو بنیادی مضامین بیان کیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ترتیب ان کی اہمیت کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے، جیسے میں نے کہا کہ مرکزی مضمون تو یہ ہے، اب آپ اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کرتا ہوں۔ صداقت رسول کا جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے پورے قرآن مجید میں، یا دیگر انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، دیگر رسولوں کا اللہ کریم نے تذکرہ کیا ہے، ان کی زندگی کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ جی نے بیان کی ہیں، ان واقعات میں دراصل صداقت رسول کا مسئلہ ذکر کیا گیا، اور جہاں جہاں دیگر کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا تمام صحائف ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو وہاں پر صداقت کتاب کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے، بیس ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، جس پر تمام کتابیں متفق ہیں، جس پر تمام انبیاء جو تشریف لے کے آئے وہ متفق ہیں، وہ بیس توحید ہے۔ اب توحید کے پھیلاؤ کے لیے، توحید کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا انتخاب کیا۔ ایک چیز زمین سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کی، اور ایک کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں سے اس کا انتخاب کیا۔ جس کا اللہ تعالیٰ زمین سے انتخاب کرتے ہیں اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتے ہیں اسے کتاب کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ توحید کے بیان کے لیے انبیاء کا چناؤ کیا گیا، انبیاء کو مضبوط کرنے کے لیے جو دلیل دی گئی وہ آسمانی صحائف دیے گئے۔ اب جب یہ صحائف آئے، انبیاء نے اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا، تو لوگوں نے یا تو انہیں مان لیا یا ان کا انکار کر دیا۔ ماننے والوں کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ ایک اسی طرح، اور تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ ہے کہ میں شارٹ میں بتا دوں، چونکہ ٹائم پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں مختصراً عرض کروں۔ توحید کے لیے رسالت کے لیے جو ہے وہ کتاب، اب اس کے دفاع کے لیے جہاد کے لیے انفاق کے لیے معاشرے کا ٹھیک ہونا، بیت المال کا ٹھیک ہونا، یہ سارے کے سارے مسائل ہیں جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ نیکی کس کام میں آپ ہمارے معاون بنیے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے میں آپ تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت آپ ہمارے معاون بنیے۔ وہ کس صورت میں آپ بن سکتے ہیں؟ وہ اس صورت میں آپ بن سکتے ہیں کہ ہمارے اس میسج کو، ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں، ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، تاکہ ہم مزید آپ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن و سنت کی بات آسانی سے کر سکیں اور آپ تک اچھا میسج جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو مجھے آپ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔